کاز لیٹر ایشو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہوم آفس نے اپڈیٹ کر دیا ہے اور ان کمپنیز کو کاز لیٹر ایشو نہیں ہوں گے، ہوم آفس نے کیٹیگری کے لیے بتا دیا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ کافی انفارمیٹڈ ہے، ہیلپ فل کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ کاز لیٹر جو ہے جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں سپتمبر سے اسپیشلی اور اکتوبر والے، تو ان کا ابھی تک جو ہے نا کاز لیٹر جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا اور کب تک ہوگا اس کے حوالے سے ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کافی زیادہ بیڈ نیوز یہ ہے کہ 11 تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے 11 مارچ کو جو ہے رول چینج ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک کاز لیٹر جو ہے وہ ایشو نہیں ہوئے۔ انہوں نے ویزا بھی اپلائی کرنا ہے کاز لیٹر ایشو ہونے کے بعد۔ تو اس میں یہی ہے کہ 11 مارچ سے پہلے ان کو کاز لیٹر مل جائے، ویزا اپلائی ہو جائے اور وہ جو ہے یو کے میں آ جائیں ود ڈپینڈنٹ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں وہ کافی زیادہ انفارمیٹڈ ویڈیو ہے جو کہ آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے اور فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دینی ہے۔ تو جیسا کہ یو کے جو کہ ہوم آفس ہے اس کے بارے میں بھی یو کے کی ہوم آفس نے یہ بتایا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ یو کے اندر آئے ہیں لاسٹ ایئر میں اور یہاں پہ آ کے وہ کے روم میں کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں اس طرح کے حوالے سے، آج پھر مجھے بنانی پڑی ہے، کچھ نئے پوائنٹس آئے ہیں اس میں۔ تو وہ کاز لیٹر ایشو ہوئے ہیں ان کو، لاسٹ ایئر کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں سے ہاف 1 لاکھ اگر آئے ہیں نا تو ان میں سے ہاف جو ہے نا 50,000 وہ جن لوگوں کو ویزے دیے گئے ہیں وہ لوگ کے روم میں کام ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں جا کے ڈیفرنٹ جاب کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ٹیکس وغیرہ پے نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے یو کے ہوم آفس نے کافی بڑا اسٹرکٹ لیا ہے اور کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کاز اپلائی کیے تھے۔ تو ابھی جو ہے نا یو کے ہوم آفس پہلے جو لوگ آلریڈی یو کے میں آئے ہوئے ہیں ان کے کاز جو ہے وہ ایشو ہوئے تھے کے روم کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ڈیفرنٹ کیٹیگری کے اوپر آئے ہیں اور ان کے جو ویزاز ہیں وہ مطلب کہ کے روم کے ہیں، تو کام وہ کہیں اور جگہ پہ کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ سٹیز میں جا کے کر رہے ہیں۔ تو ابھی یو کے کی ہوم آفس نے ان کو چیک کرنا شروع کیا ہے اور جو لوگ سپتمبر اکتوبر کے بعد اپلائی کیے ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر کے، تو ان کے کاز بھی جو ہے وہ ڈیلے میں ہو رہے ہیں۔ وہ ڈیلے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں یو کے میں انہوں نے جو کاز لیٹر لیے تھے اس کمپنی میں کام نہیں کیا، تو یو کے کی گورنمنٹ کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے، کاز لیٹر کی وجہ سے۔ تو اس لیے ابھی انہوں نے کاز لیٹر تھوڑا ڈیلے کر دیے تھے، کیونکہ یہ جو ہے یو کے میں لوگ آتے ہیں اور آ کے کام کہیں اور جگہ پہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ کو ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے انہوں نے یہ تحقیق کرنی شروع کی ہے، ابھی جن لوگوں نے کاز اپلائی کیے ہیں ان کو کاز لیٹر ملیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ڈیپلی جا کے وہ چیک کریں گے۔ امپلائر ہوگا جو آپ کی جس کمپنی کے تھرو آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے کے روم میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کاز لیٹر ہے وہ اس کے حوالے سے امپلائر کی ڈیٹیل ہوں گی، کمپنی کی ڈیٹیل ہوں گی، اس کے بعد آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی۔ تو یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی تک کاز لیٹر ڈیلے ہوئے ہیں سپتمبر اکتوبر کے بھی، ان کے بھی یہی سسٹم میں آ رہا ہے کہ ان کی جو ڈیپلی جا کے یہ چیک کرنا شروع کر دیا یو کے ہوم آفس نے کہ یہ بندہ جینون ہے، اس کمپنی میں آ رہا ہے، تو کیا یہ یہی پہ کام کرے گا یا یہ بھی باقی والے لوگوں کی طرح کسی اور سٹی میں جا کے کام کرے گا۔ تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا ہے یو کے ہوم آفس جو ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی. آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے اور شیئر بھی ضرور کرنی ہے. تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا لوگ میسج کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی کرتے ہیں، تو کہ بھائی جی ہم نے کاز لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ کب تک نکلے گا یا نہیں نکلے گا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک کاز لیٹر جو ہے وہ نکلے گا، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا آپ نے سولیسیٹر کون سا کیا ہوا ہے، سولیسیٹر کیسا ہے، اور جو آپ کی کمپنی ہے وہ کیا ویلڈ ہے یا وہ بند ہونے جا رہی ہے یا بند ہو چکی ہے، یا اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لائسنس نہیں ملا ہوا یو کے ہوم آفس کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں، پوائنٹ ان پہ کریں، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا جب آپ نے کاز لیٹر اپلائی کیا ہے سولیسیٹر کے تھرو کیا ہے تو وہ کیسا بندہ ہے، اور اس کے علاوہ کمپنی کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے کاز لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو یو کے کی ہوم آفس ہے ان کے اوپر میٹر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کاز لیٹر وہ کب ایشو کریں گے. تو اس کے علاوہ جو گڈ نیوز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یو کے کی ہوم آفس نے کاز لیٹر ایشو کرنا شروع کر دیے ہیں. تو میں ابھی یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ جو میرے یوٹیوب کے اوپر جن لوگوں نے کمنٹ کر کے بتایا ان کے کاز لیٹر جو ہے وہ اپرووڈ ہوئے ہیں، کاز لیٹر ایشو ہو گئے ہیں. لیکن جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ہر دوسرا بندہ یہی کویسچن کرتا ہے کہ کیا جو نئے رولز آ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو کاز ایشو ہو گیا، ویزا آپ نے اپلائی کر دیا 11 مارچ کے پہلے، 10 مارچ کو اگر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ بالکل ڈیپینڈنٹ جو ہے آپ کے ساتھ لے کے یو کے میں آ سکتے ہیں. اگر آپ نے 11 مارچ سے پہلے ویزا اپلائی کر دیا ہے، کاز ایشو ہو گیا آپ کو، تو آپ نے فوراً ویزا اپلائی کر دیا 11 مارچ سے پہلے تو آپ بالکل جی ڈیپینڈنٹ اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. تو کاز ایشو نہ ہونے کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ، کیونکہ جو لوگ اکتوبر سپٹمبر میں ویٹ کر رہے ہیں اسٹل کہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اکتوبر سپٹمبر میں، اور ان کے کاز ڈیلے ہونے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، ابھی وہ کمپنی چل رہی ہے یا وہ کلوز ہو چکی ہے، یا اس کے پاس یو کے ہوم آفس کی طرف سے لائسنس جو ہے وہ نہیں ملا ہوا. اور اس کے علاوہ اس طرح کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کمپنیز کو لائسنس نہیں ملا ہوا، وہ اگر وہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کمپنی میں تو آپ کو کاز لیٹر نہیں ایشو ہوگا. اگر جن کمپنی کے پاس لائسنس ہے یو کے ہوم آفس کی طرف سے، باقی کے ڈاکومنٹس سارے ان کے کلیئر ہیں، تو وہ آپ کو کاز لیٹر جو ہے وہ ایشو ڈیفینیٹلی ہوگا. وہ اتنا ٹائم نہیں لگ رہا. تو جن کے ٹائم لگ رہے ہیں وہ ضرور کوالیفائی کریں، چیک کریں اپنی کمپنیاں جو ہیں وہ یو کے ہوم آفس کی طرف سے جینون ہیں، ڈاکومنٹ سارے ان کے کلیئر ہیں. تو وہ پھر اگر نہیں ہو رہا ایشو تو پھر آپ اپنے امپلائر سے کانٹیکٹ کریں کہ میں کاز لیٹر جو ہے یہ اپلائی کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہمیں ایشو کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کیا ریزن ہے. کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کاز اپلائی کیا اور ان کو کاز ریسیو ہوا ہے، کیونکہ ان کی کمپنیاں جو ہیں وہ جینون ہیں، ان کے پاس باقاعدہ لائسنس ہے یو کے ہوم آفس کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا کاز لیٹر ایشو کرنے. تو یہ جو کاز لیٹر کی بات ہے اور کیئر ہوم ویزا کے اوپر اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہ بھی انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ اگر وہ کمپنی یو کے ہوم آفس کی طرف سے رجسٹرڈ ہوگی تو تبھی آپ کو کاز لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا. اگر وہ کمپنی جو ہے یو کے ہوم آفس کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کو کاز لیٹر نہیں ایشو ہوگا. تو جس کمپنی کے پاس لائسنس ہے، رجسٹر ہے کیئر ہوم، تو وہ یہ ہے کہ اسپانسر کر سکتے ہیں، آپ کو کاز لیٹر ایشو کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو کاز لیٹر جو ہے وہ فوراً مل جائے گا. تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کاز لیٹر ایشو ہوتا ہے کمپنی کے تھرو، کیئر ہوم ویزا کی بھی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی، تو اگر آپ کو کاز لیٹر ایشو ہوتا ہے تو آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ آپ کو ویزا بھی مل جائے گا، کاز لیٹر مل گیا ہے، یا آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ یو کے میں چلے جائیں گے، آپ کو ویزا بھی مل گیا، کاز لیٹر بھی ایشو ہو گیا ہے. ایسا کچھ دن پہلے ہوا ہے
کہ یو کے اندر جناب ایک فیملی آئی ہے کے روم ویزا کے اوپر، اور جب ایئرپورٹ کے اوپر آئے ہیں تو ان کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے۔ انٹرویو میں جب انہوں نے کویسچن کیے ہیں تو وہ پکڑے گئے ہیں، اور پکڑے اس وجہ سے گئے ہیں کہ جس کمپنی نے ان کو کاز لیٹر ایشو کیا تھا وہ کمپنی بند ہو گئی تھی، تو وہ واپس ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں، یو کے ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پوائنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کمپنی کا ویزا آپ نے لیا ہے تو وہ کمپنی کیا ایکٹیو ہے، کیا ویلڈ ہے، چل رہی ہے کمپنی، یا اس کا بھی ویزا ختم ہو گیا ہے، مطلب کہ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملتا ہے لائسنس، وہ کمپنی چل رہی ہے یا بند ہو گئی ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں، تو وہ کمپنی جو ہے وہ مطلب کہ چل رہی ہے یا وہ کمپنی کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ جو کاز لیٹر ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم 2 سے 3 ورکنگ ڈے ہے، تو اس کے زیادہ سے زیادہ جو میکسیمم اس کا ٹائم ہے وہ 2 ویکس ہے، 15 ڈیز۔ 15 ڈیز کے اندر آپ کو کاز لیٹر ایشو ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اکتوبر اور نومبر میں کاز لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے تو تھرو ایجنٹ کے کیا ہوا ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایجنٹ آپ کا ہی سارا کام کر دے گا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ جب آپ کاز لیٹر ایشو کرتے ہیں تھرو ایجنٹ کے، تو اتنا ٹائم ہو گیا تو کاز لیٹر کا ریزن کیا ہے جو آپ کو کاز لیٹر نہیں ایشو ہو رہا؟ تو یہ ایجنٹ جو ہے نا یہ آپ سے چھپاتے ہیں، آپ کو ساری بات نہیں بتاتے کلیئرلی۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کمپنی کی ڈیٹیل تو ضرور ہوں گی، وہ ایجنٹ سے آپ نے لی ہوں گی، اگر نہیں تو فوراً آپ اسے ایجنٹ سے کمپنی کی ڈیٹیل لیں اور کمپنی کو چیک کریں کہ کیا وہ رجسٹرڈ ہے بھی ہے یا وہ بھی بند ہو گئی ہے کمپنی، اس کا لائسنس کینسل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے جب اگر آپ نے سولیسیٹر کے تھرو کیا ہے، جو آپ کا وکیل ہے، ایجنٹ ہے، جس نے اپلائی کیا ہے، آپ نے اس سے جا کے بات کرنی ہے، اسے پوچھنا ہے کہ ریزن کیا ہے جو اتنا ڈیلے ہوا ہے، ہمیں اس کمپنی کی ڈیٹیل چاہیے، اور آپ وہ کمپنی خود چیک کریں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کمپنی کا نام وغیرہ لکھ کے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں۔ اور دوسرا، جو کمپنی CQC سے رجسٹر ہے کے روم میں، وہ آپ نے ویزا جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں، کاز لیٹر آپ کو ویزا دے دیں گے، لیکن CQC سے رجسٹر نہیں ہے تو وہ آپ کو کاز لیٹر بھی نہیں ملے گا۔ مطلب ایزیلی کہنے کا یہ ہے کہ جو کمپنی CQC سے رجسٹر نہیں ہے تو آپ نے امید نہیں رکھنی، آپ نیکسٹ سٹیپ ضرور لے لیں، کسی اور کمپنی میں اپلائی کرنے کا سوچ لیں، آپ نے ویٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ CQC سے رجسٹر نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، جیسا کہ یو کے ہوم آفس نے +1000 سے زیادہ جو ہے نا یو کے ہوم آفس جو ہے وہ ان کے لائسنس کینسل کیے ہیں، جو فراڈ کے تھرو دھوکہ ہو رہا تھا، ایجنٹوں کے تھرو آپ کو ویزے مل رہے تھے، تو یہاں پہ کے روم بند ہو گیا ہے اور ویزے آپ کے کینسل ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس فراڈ سے بچنے کے لیے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے، CQC سے رجسٹرڈ ہے تو آپ نے ضرور یو کے میں آنا ہے، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو رہا ہے، آپ یو کے بھی نہیں آ سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے، جو کمپنیوں سے ویزے نکلے ہیں اسکیم کے تھرو، انڈیا پاکستان میں ویزے وہ بیچے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کافی اچھی اماؤنٹ میں بیچے گئے ہیں پرائس میں، تو وہ لوگوں نے ویزے لیے ہیں، اور کچھ لوگ یو کے میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کو کام نہیں ملا ہے اور وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں جا کے کام کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور واپس بیک ہوم کنٹری بھی ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا کیسے ہے، یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر CQC سے رجسٹر نہیں ہے، وہ آئے ہیں یو کے میں تو ان کو کام نہیں ملا، وہ کسی اور سٹی میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، کیش اینڈ ہینڈ کام کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے جن کا کے روم کا ویزا ملا ہے وہ تو ان کو مطلب کام ہی نہیں ملا ہے، تو وہ جناب آ جاتا ہے فراڈ میں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے بچنا ہے،
اس طرح کے کاموں سے CQC سے رجسٹرڈ ہوگا تو آپ کا ویزا جینون ہوگا، آپ کو کام بھی اسی کمپنی میں ملے گا۔